نمبر 88، چھوٹوں پر شفقت کا فقدان اور حوصلہ افزائی کا نہ ہونا، یعنی ایک سبب اسلاف کے اندر تھا، چھوٹوں پہ شفقت تھی، اور اگر ان میں کوئی خوبی دیکھتے اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اور آج کل دیکھنے میں آتا ہے شفقت بھی ختم ہے، حوصلہ افزائی کی صفت بھی نہیں ہے، کوئی خامی نظر آئے اسے تو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی میں کوئی خوبی نظر آئے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، آپ اپنے صحابہ کی خوبیوں کو اجاگر کرتے تھے، فرماتے تھے ابو بکر صدیق میں صداقت ہے، حضرت عمر کے اندر عدالت ہے، عثمان میں حیا ہے، حضرت علی میں قضا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے لیے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا امانت دار ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کہ کسی نے اگر حلال اور حرام کے مسائل پوچھنے سمجھنے معاذ بن جبل سے پوچھے، میراث کے مسائل سمجھنے جاننے زید بن ثابت سے پوچھے۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، بہترین انسان عبداللہ ہے، کاش یہ رات کو تہجد بھی پڑھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اس دن کے بعد بہت کم ایسا ہوتا تھا یہ سوتے تھے، اکثر رات بھر عبادت میں تہجد میں گزر جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آج میں یہ صفت کم ہے، والدین بھی اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ کوئی بچہ نمازی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، بیٹا آج آپ کو صف اول میں دیکھا میرا دل خوش ہوا، انعام دینا، دعائیہ کلمات کہنا۔ بیٹے کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، سچائی پہ دیکھا، خدمت کرتے ہوئے دیکھا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ تو نہیں ہوتی، لیکن ذرا سی خامی ہو تو بڑھا چڑھا کر اکثر والدین اولاد کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اولاد کو رسوا بھی کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے کمی بیشی ہے۔ جہاں اولاد کی زندگی میں ماں باپ کے حقوق کی کمی ہے، وہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے والدین بھی اولاد کا جو لحاظ کرنا چاہیے ان کے حقوق کا نہیں کرتے۔ ایک بیٹے کو اس کی بیوی کے سامنے ذلیل کرنا، اولاد کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور اس کو گالیاں دینا، یہ تو شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، سمجھانا ہے، تنہائی میں سمجھایا جائے۔ دین کا تو تقاضا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ حضرت لقمان کہہ رہے یا بنی، یا پیارے بیٹے۔ آج کون ہے جو اپنے بیٹے کو کہتا ہو پیارے بیٹے؟ آج تو بیٹے کو کہتے ہیں یا خبیث ہے، کمینہ ہے، بے غیرت ہے، بدبخت ہے۔ کبھی دعائیہ جملہ ہی نہ کہا، کبھی اس کے حق میں کوئی دعائیہ کلمات ہی نہ کہے، تو اس لیے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہی نہیں ہوتی۔ آج والد کو دیکھ کر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ اولاد جب جوان ہو جائے تو ان کو انسان ساتھ بٹھائے، ان کو اپنا ساتھی بنائے، پھر ان کو مستقبل کی باتیں سمجھائے، گھریلو معاملات بتائے، حلال حرام کی تمیز بتائے، اچھے برے کا فرق بتائے۔ جو ماں باپ سے نہ سیکھا پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، حوصلہ افزائی کا نہ ہونا، اس لیے جو خوبی نظر آئے شاگردوں میں، ماتحتوں میں، چھوٹوں میں، اس خوبی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نمبر 89، بے حیائی اور فحاشی کا فروغ۔ بے حیائی اور فحاشی کا فروغ آج ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب کہ معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ دن بدن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر فحاشی کا دور بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے موبائل آیا، انٹرنیٹ آیا، کیبل آیا، فیس بک آیا، فحاشی بڑھتی گئی ہے، بے حیائی بڑھتی گئی، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ خاص طور پہ جب سے یہ ٹک ٹاک آیا، حالانکہ اب اس کا معاشرے میں پھیلے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہوا، لیکن اس 3 سال کے اندر 150 ممالک میں یہ استعمال ہو رہا ہے، 500 ملین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنا یوٹیوب اور فیس بک 50 سال میں نہیں استعمال ہوا جتنا 3 سال میں یہ ٹک ٹاک چلا، اور یہ یہودیوں نے ایجاد کیا، پھر اس کے بعد اس کو چائنا نے لایا۔ آج آپ دیکھیں اس ٹک ٹاک کے ذریعے سے دین کی، شعائر دین کی، دین کے احکامات کی تذلیل ہوتی ہے۔ آپ کو ٹک ٹاک میں کوئی ایک ویڈیو یہودیوں کے بارے میں نہیں ملے گی۔
کہ جس میں یہودی مذہب کے خلاف ہو، یہودیوں کے خلاف ہو، کوئی ایک ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا، انہوں نے صرف اس کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کبھی پردے کا مذاق، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی شریعت کے احکامات کا مذاق، کبھی کرتے کا مذاق، کبھی پردے کا مذاق، اس کو استعمال ہو رہا ہے۔ پھر آج یہ مسلمان بچیوں میں عام ہو گیا کہ گھر کے اندر ہیں وہ، انہوں نے نیم برہنہ لباس پہنا ہے، اپنی ٹک ٹاک بنا رہی، بوڑھی عورتیں بنا رہی ہیں، جوان بچیاں بنا رہی ہیں، بیویاں بنا رہی ہیں، یعنی کوئی طبقہ اس سے نہیں بچا کہ اگر ایسا کہا جاتا ہے کہ چلو جوان مبتلا ہے، بوڑھے بچے ہوں، نہیں، نہ بوڑھا بچہ ہے، نہ جوان بچہ ہے، نہ شادی شدہ بچہ ہے، نہ غیر شادی شدہ بچہ ہے۔ اور اس پر آج یہودی خوش ہیں، جو ان کا مقصد تھا فحاشی، بے حیائی، وہ ٹک ٹاک کے ذریعے عام ہو گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ جو دیندار صلحاء کے گھرانے تھے ان گھرانوں کی بھی ٹک ٹاکیں عام ہیں۔ تو یہ غیروں نے کوشش کر کے اور مسلمانوں میں اس فحاشی کو، بے حیائی کی اس ایپ کو پھیلا دیا، اور اس کا اتنا اثر اور نفوذ بڑھ گیا کہ کوئی اس سے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کا نقصان بہت ہوا، اور اس کے ذریعے سے مسلمان گھروں کے اندر جو حیا تھی وہ رفتہ رفتہ رخصت ہو گئی۔ جب وہ دیکھتی ہیں آج کی لڑکی یہ لباس ہے، پھر وہ بھی اس طرح لباس بنا کر ظاہر کرتی ہے۔ آج گھروں کی ویڈیو بنا رہے ہیں، گھر کے اندر شادیاں ہیں، اس کے ٹک ٹاکیں، تصویریں، ویڈیو بن رہی ہیں۔ کل وہ موبائل چوری ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ موبائل صحیح کرانے کے لیے دیا، کسی نے وہ ساری ویڈیو اپنے پاس اپلوڈ کر دی، چند دنوں کے بعد وہ نیٹ پر ویڈیو چل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور انسان کی معاشرے میں تذلیل ہو جاتی ہے۔ وہی ماں بہن بیٹیاں جو تھیں وہ سب بازاروں میں سر عام آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ یہ موبائل بنا، یہ فحاشی بنی، یہ ٹک ٹاک بنا۔ تو جب تک یہ نہیں تھی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی، مسلمان ماں بہن بیٹی کے بال پہ نگاہ نہیں پڑتی تھی، اب گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکی۔ نمبر 90، مخلوط نظام تعلیم۔ مخلوط نظام تعلیم، آپ دیکھیں سلف میں یہ بات تھی، تعلیم تھی، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام کہتا ہے عورت کو تعلیم نہ دو، اسلام نے نہیں کہا، اسلام تعلیم کا قائل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے لڑکے کی تعلیم الگ ہو، لڑکی کی تعلیم الگ ہو۔ جوان لڑکے اور لڑکی کو ایک بینچ پر بٹھا دینا، ایک کلاس میں بٹھا دینا، نیم برہنہ لباس پہنا دینا، مخلوط نظام کر دینا، پڑھانے والے کی اپنی زندگی میں بھی حیا نہ ہو، پھر اس کالج یونیورسٹی میں بھی بے حیائی ہو، تو پھر اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلتا۔ یہ تو مثال وہی ہے، شیر کے سامنے گوشت رکھ دو اور پھر کہو یہ نہ کھائے، تو وہ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ ضرور بھوکا ہے، اس کی تو خواہش ہے، وہ کھائے گا۔ دونوں طرف غیر شادی شدہ اور ایک بینچ پر بیٹھ کر اور درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا، نظام مخلوط ہو گیا، تو اس کے نقصانات سامنے آ گئے۔ پہلے یہ تھا تعلیم تھی لیکن پردے میں تھی، جب تک تعلیم پردے میں ہو اس کے فوائد ہیں، اور جب بھی تعلیم پردے سے ہٹ کر ایک ساتھ ہونا شروع ہو جائے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر الگ الگ تعلیم دی جائے، پردے کے ساتھ ہو، پڑھانے والا دیندار ہو، کردار اس کا ٹھیک ہو، تو انشاءاللہ اس سے جو تعلیم حاصل کرے گا وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، ملک اور ملت کا پاسبان بھی بنے گا۔ ورنہ یہی ہوگا، تعلیم کے نام پہ لڑکی گھر سے نکلے گی، نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے گئی اور وہ فحاشی کے اڈے پر گئی۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک قصہ ہے، ایک شخص نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں داخل کی تھی، تو اس کی بیٹی کے ساتھ اسی گلی کے ایک اور شخص تھا، اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، دونوں ایک ساتھ آتی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ رفتہ رفتہ بچی کی زندگی کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا لباس گھٹتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا تعلق مجھے غیروں سے کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو کچھ تغیر محسوس ہوا۔ تو اس نے چاہا کہ میری بیٹی پڑھنے جاتی یا نہیں جاتی تو میں خود اس کا پیچھا کروں۔ تو اس نے دوسرے سے پوچھا جس کی بیٹی اس کی بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی، اس سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھو، لیکن اس کو کہو میری بیٹی کو نہ بتائے، یہ پوچھو یہ تعلیم میں کیسی ہے، توجہ کرتی ہے نہیں کرتی، سبق سنتی ہے نہیں، محفوظ کرتی ہے نہیں کرتی۔
اس نے جب جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا اس طرح فلان جو ہمارا پڑوسی ہے وہ اپنی بیٹی کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس نے کہا وہ تو کتنے دن ہو گئے، کئی دنوں سے وہ تو یونیورسٹی جاتی ہی نہیں ہے۔ جب اس نے جا کر اس لڑکی کے والد کو بتایا کہ میری بیٹی کہتی آپ کی بچی تو یونیورسٹی ہی نہیں جاتی، اس نے کہا وہ تو روزانہ گھر سے نکلتی ہے، پھر کہاں جاتی ہے؟ کہا تم اپنی بیٹی کو بولو میری بیٹی کو کچھ نہ بتائے، میں خود پیچھا کروں گا کہ میری بیٹی کہاں جاتی ہے۔ اب وہ بیٹی جب گھر سے نکلی یونیورسٹی کے نام پر، اب یہ باپ خود پیچھے پیچھے اپنا حلیہ بدل کے چہرے پہ نقاب سا رکھ کر تاکہ محسوس نہ نظر نہ آئے تو یہ بیٹی کہاں جا رہی ہے تو یہ دیکھتا رہا۔ صدر میں ایک ہوٹل میں بیٹی چلی گئی، تو اب یہ جب ہوٹل میں کچھ وقفے کے بعد پہنچا، اس نے پوچھا بھئی یہاں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کہا جی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ جب بات آگے بڑھی تو معاذ اللہ پتہ چلا جسم فروشی بھی ہوتی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو یوں ظاہر کیا کہ میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں، فحاشی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جو آپ چاہو آپ کو دستیاب ہوگا۔ تو اب اس کو اوپر کی منزل میں لے جایا گیا ایک کمرے میں، تو کہا جتنی بھاری رقم ہوگی اتنی آپ کی خواہش نوجوان لڑکی سے پوری ہوگی۔ اب یہ کہتا میں دیکھنا چاہ رہا تھا میری بیٹی کس کام کے لیے آتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے سامنے لڑکیاں پیش کرو۔ جب لڑکیاں پیش کی گئیں تو دیکھا تو سامنے اس کی اپنی بیٹی تھی، یعنی جسم فروشی کے لیے وہ آئی تھی، بے حیائی کے لیے۔ یہ تو غیرت مند باپ تھا، برداشت نہ کر سکا، اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ایک چیخ ماری، غیر اختیاری طور پہ ہارٹ اٹیک ہوا، گرا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے مخلوق نظام تعلیم کہ جس نے ہم سے حیا ختم کر دی، ایمان ختم کر دیا۔ اسلام نہیں کہتا تعلیم نہ دو، تعلیم دو، پردے میں دو، حیا میں تعلیم ہو۔ شریعت کی یہی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات سے جب بھی انسان ہٹا وہ رسوا ہوا، اس کی عزت نیلام ہو گئی، پھر گھر کے اندر ماں بہن بیٹی کی تمیز باقی نہ رہی۔ نمبر 91، خاندانی نظام کی تباہی۔ 91 سبب کیا ہے؟ خاندانی نظام کی تباہی۔ آج دیکھیں اس وقت غیر مسلم یورپ امریکہ والے وہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کا خاندانی نظام ختم ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت دی ہے کہ انسان کو خاندانی نظام دیا۔ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں ماشاءاللہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہے، پوتا پوتی دادا دادی کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، نواسا نواسی نانا نانی کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو خاندانی نظام محبتیں ہیں کہ کوئی خوشی آ جائے سب شریک ہوتے ہیں، غم آ جائے سب شریک ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی حالت یہ ہے کوئی اگر ساتھ گھر میں مر جائے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی بیمار ہے کوئی نہیں آتا، نہ کوئی عیادت ہے، نہ کسی کے ہاں انتقال ہو تو جنازوں میں شرکت ہے، نہ تدفین ہے، نہ خوشی اور غمی میں شریک ہونا ہے۔ باپ اپنی زندگی گزار رہا ہے، بیٹی اپنی زندگی گزار رہی۔ وہ باپ سے کہتے ہیں تو نے اپنی زندگی سے انجوائے کر لیا، اب میری زندگی آ گئی ہے۔ اول تو وہ اولاد کے جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں کہ اولاد کو کون رکھے گا، تو اس لیے وہ اولاد کے پیچھے ہی نہیں جاتے، ان کی اولادیں ہی نہیں۔ اور وہاں جب کوئی بوڑھا ہو جائے اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتا ہے کب میری اولاد مجھے ملنے آئے گی۔ بس وہ پورے سال میں ایک دن آتا ہے مدر ڈے، یہ ماں کا دن ہے، اور اس دن میں آ کر وہ ایک پھول کا گلدستہ اپنی ماں کو پیش کر دیتا ہے، یہ ماں کا حق ادا کر دیا۔ سال میں ایک دفعہ آیا، ایک گلدستہ اپنی ماں کو دیا، یہ ماں کا حق ہو گیا۔ اسلام نے ماں کا حق بتایا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والدین کا حق بتایا، جس نے خوشی سے محبت سے عقیدت سے ان کے چہرے پہ نظر ڈال دی، اللہ رب العزت اس کو بھی ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہی جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے والد، تمہاری مرضی ہے چاہے اس کو ضائع کر دو چاہے اس کی حفاظت کر دو۔ اسلام نے تو اف کہنے سے بھی منع کیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، خاندانی نظام بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غم آ جائے سب اکٹھے ہوتے ہیں، چچا ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجے ہے، بھتیجیاں ہیں، تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو جائیں سب عیادت کے لیے آتے ہیں، ہسپتال پہنچتے ہیں، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک انسان سالہ سال سے بستر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ نمبر 92، طلاق کی کثرت کا ہونا۔
طلاق کی کثرت آپ گزشتہ ادوار میں زمانوں میں دیکھیں، آج سے 100-150 سال پیچھے جائیں، طلاقوں کی کثرت نہیں تھی۔ جب سے موبائل عام ہوا، فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی گئی۔ آج جب سے کورٹ میرج شروع ہو گیا، لڑکے لڑکیوں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے اور ایک بول پر اپنے گھر سے بھاگنا شروع کر دیا، ماں باپ کی عزتیں نیلام کی، تو وہی نتیجہ ہوا۔ یہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں یہ دیر پا نہیں ہوتی، یہ محبت کا اثر زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نتیجہ طلاق کا نکلتا ہے۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا، اس کام کا تو آغاز ہی نافرمانی۔ کہتے ہیں محبت کی شادی، محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے تو بدنظری ہے، حرام ہے، وہ تو محبت نہیں، وہ تو عشق ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محبت ماں سے ہے، محبت عقیدت بہن سے ہے، اپنا تعلق اگر ہے گھر والی سے ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی غیر محرم سے کرتا ہے وہ تو عشق ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، طلاق کی کثرتیں کیوں ہیں؟ 3 وجوہات۔ ہم نے بچیوں کو گھریلو نظام نہیں سکھایا، آج ہماری بچیاں گھریلو نظام نہیں جانتی۔ نمبر 2، دینی تعلیم ان کو نہیں سکھائی۔ نمبر 3، ان کو اخلاقیات، کردار، سیرت، بات کو سہ جانا، برداشت کرنا، جواب نہ دینا، یہ نہیں سکھایا۔ میں نے پچھلے درسوں میں طلاق کی وجوہات کے 25 اسباب بیان کیے تھے، وہ بیان محفوظ ہے ریکارڈنگ میں، کہ 25 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں طلاق بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ اسباب نہ ہو تو معاشرے سے رفتہ رفتہ طلاق کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ نمبر 93، عوام کا رسم و رواج میں مبتلا ہو جانا۔ ایک ذلت و رسوائی کا سبب عوام کا رسم و رواج میں مبتلا ہو جانا۔ آج لوگ شعائر پر کم چلتے ہیں، فرائض واجبات کا اہتمام کم کرتے ہیں، سنت اعمال کو بہت کم لیتے ہیں، بدعات پر جان دیتے ہیں، رسم و رواج کو پورا دین سمجھتے ہیں، اس کے لیے قرضہ لے کر کام کر رہے ہیں۔ جی کیا ہے؟ جی 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف کے لیے وہ قرضہ لے کے کر رہا ہے۔ شب برات کا جی شب برات کنڈے ہیں، ان کنڈوں میں 22 رجب میں وہ حلوے تقسیم کر رہے ہیں، شب برات میں حلوے تقسیم ہو رہے ہیں۔ سفر کے مہینے کی الگ بدعات، محرم کی الگ بدعات، ربیع الاول کی الگ بدعات، 10 محرم میں حلیمے تقسیم ہو رہے ہیں، شربتیں تقسیم ہو رہے ہیں، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، یعنی سارا دین اس کو سمجھ لیا۔ فرض نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، ساری رات جاگ کے حلیم پکا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو سلف سے ثابت نہیں ہے۔ تو عوام رسم و رواج میں لگ گئی، بدعات میں لگ گئی، جو اصل دین صحابہ سلف سے تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کی جو مدد اور نصرت تھی وہ آج شامل حال نہیں۔ نمبر 94، فضول مشاغل میں وقت گزارنا۔ فضول مشاغل میں وقت گزارنا۔ آپ سلف کی حالت دیکھیں، یہ لوگ ایک ایک لمحے کی بڑی قدر و قیمت کرتے تھے، اپنے 1 منٹ کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور آج کی نوجوان نسل کو دیکھیں، ان کا ہر وقت لایانی کاموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان 12 گھنٹے موبائل چلا رہا ہے، آخر یہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ 10 گھنٹے موبائل چلاتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، یہ کیا کام کی بات دیکھتا ہے؟ یہ کیا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے؟ وہی ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ٹک ٹاک ہیں۔ یہ 10 گھنٹے میں اس نے کیا دیکھا؟ 10 گھنٹے کے بعد موبائل بند کرو، تو نے کیا دین سیکھا؟ کہتے جی ہم سیکھتے ہیں۔ سیکھنا مسجد میں، دین پھیلا ممبر محراب سے، دین سیکھنے کی جگہ مساجد مدارس ہیں، یہیں سے دین پھیلا اور یہی اصل سبب ہے، اسی میں برکت ہے۔ وہاں عموماً دیکھنے والے کم ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بدنظری ہو جاتی ہے، کوئی فلم ڈرامہ سامنے آتا ہے، انسان نے جو سیکھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک سبب میں نے عرض کیا، فضول مشاغل میں پڑ گئے، لایانی چیزوں میں، ان چیزوں میں سوال کریں گے، بحث کریں گے جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کس درخت کی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں مٹیریل لکڑی استعمال ہوئی، کون سی قسم کی لکڑی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو کس طرح قبول ہوئی؟ یعنی ایسے سوالات جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یا کوئی زندگی گزار رہا ہے، جی حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یزید کے بارے میں کیا رائے، مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ پہلے ہمیں اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔
مجھ سے اور آپ سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک من نبیک ما دینک، ہم سے کسی اور کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آج لوگ تاریخی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تاریخی واقعات، تاریخی باتیں، جنگ جمل، جنگ صفین، یعنی ان چیزوں کو لے کر لذت لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، جس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں پوچھتا تہجد کی کتنی رکعتیں، سلف کا تہجد کا کیا معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کا کیا معمول تھا، حضور پورا دن کیسے گزارتے تھے۔ اعمال کی بات کوئی نہیں پوچھتا، وہ چیزیں پوچھتے ہیں جس کا نفع کوئی نہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، فضول مشاغل میں وقت گزارنا۔ نمبر 95، درس قرآن اور حدیث کا نہ ہونا۔ درس قرآن اور حدیث کا نہ ہونا، امت کو اللہ نے عروج دیا، قرآن حدیث کا درس تھا، سیکھنے سکھانے کا شوق اور جذبہ تھا، آج وہ شوق اور جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے قرآن کی معلومات، حدیث کی معلومات ختم ہو گئیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے، فرمایا میں نے مالٹا کی تنہائی میں سوچا اور غور و فکر کرتا رہا، سب علماء جمع ہیں، حضرت اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہے ہیں، سینکڑوں طلبہ علماء موجود ہیں۔ فرمایا میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، مسلمانوں کی جو ذلت ہے، رسوائی ہے، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ان میں درس قرآن ختم ہو گیا، قرآن سے ربط، قرآن سے تعلق، قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ، فہم قرآن ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اتحاد اتفاق ختم ہو گیا، اجتماعیت ختم ہو گئی، مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ جب تک اتحاد اتفاق تھا، فرمایا اللہ نے ان کو عزت دی تھی، تو مسلمانوں کی تنزلی کی وجوہات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بیان کی، درس قرآن کا نہ ہونا، قرآن سے تعلق کا نہ ہونا۔ نمبر 2، انتشار اور افتراق۔ نمبر 96، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا ایک سبب یہ بھی ہے، آج کے دور میں دیکھیں ہر آدمی یہ تو کہتا ہے مجھے میرا حق دو، لیکن اس کے ذمے کیا ہے وہ پورا نہیں کرتا۔ مزدور یہ حدیث تو سناتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مجھے اجرت دو، لیکن اپنا پسینہ نہیں نکالتا۔ مزدوری تو کرے، وقت پر تو آئے، وقت پر تو جائے، جس کام کے لیے رکھا گیا اس کام کو امانت سے تو ادا کرے۔ تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، کوئی جس بھی شعبے میں ہے، جس کے جو ذمے کام لگا ہے وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، اپنے لیے سہولت ڈھونڈ رہا ہے۔ جب تک امانت داری تھی، ذمہ داریوں سے کام کو ادا کیا جاتا تھا، اللہ کی مدد تھی۔ جب ذمہ داری ختم ہو گئی، وقت سے پہلے چھٹی کر دی، تاخیر سے آنا شروع کر دیا، اپنے کام دوسرے پہ ڈالنے شروع کر دیے، اللہ نے رزق کی برکت چھین لی۔ تو رزق میں کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت تب ہوتی ہے جب ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے۔ نمبر 97، سادہ طرز زندگی سے نفرت ہو گئی، سادہ طرز زندگی ختم ہو گئی۔ اسلاف کی عزت تھی، ان کی زندگی میں سادگی تھی، اور ہم لوگ پڑ گئے تعیش میں، عیش و عشرت میں پڑ گئے، تکلف کی زندگی اختیار کر دی۔ وہ سادہ کھانا کھاتے تھے، ہمارا کھانا آج برگر ہے، ہوٹلوں سے آتا ہے، ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ وہ سادہ لباس پیمن زدہ بھی پہنتے تھے، ہمارے لباسوں پہ ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ ان کی جوتیاں بھی پیمن زدہ ہوتی، آج جوتی بھی 10-10 ہزار کی ہے، موبائل بھی 2-2-2.5 لاکھ کا ہے۔ یعنی تکلف آ گیا، تصنع بڑھ گیا، ایک ایک دسترخوان پہ 3-4 قسم کے کھانے، آدھا کھایا آدھے سے زیادہ ضائع ہو گیا، ہر چیز میں دکھلاوا آ گیا، زیبائش اور آسائش کی طرف تو چلے گئے، ضرورت کو پورا کرنا، سادگی کو زندگی میں لانا یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے رفتہ رفتہ مسلمان تنزلی پہ آ گئے۔ نمبر 98، اخلاقی تربیت کا فقدان۔ اخلاقی تربیت کا فقدان۔ سلف کی اخلاقی تربیت تھی، کردار اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، زبان کا بول اچھا تھا، ہر ایک سے گفتگو کرتے، میٹھے انداز میں کرتے، محبت سے پیش آتے، نرم لہجے سے بات کرتے تھے۔ کوئی بھی گفتگو کرتا، ہر ایک سمجھتا حضرت کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے، جس سے بات کرتے وہ سمجھتے شاید عقیدت ان کو مجھ سے زیادہ ہے۔ تو آج یہ اخلاقی تربیت نہیں ہے، صرف رسم و رواج کا تعلق، سلام دعائیں، دل سے محبت نہیں ہے۔
نمبر 99 علم کی قدر نہ کرنا. علم کی قدر ختم ہو گئی. یعنی پہلے علم کے حاصل کرنے کا مقصد تھا علم حاصل کیا، علم پر عمل ہے اور آگے اس علم کو پھیلانا ہے. اب علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. علم کے ذریعے انسان دنیا کو، دولت کو، پیسے کو اور اقتدار کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جو مقصد تھا علم کا وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹری کے علم کا مقصد مخلوق کی خدمت تھی، خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی. آج وہ بھی ختم ہو گیا. وہ شعبہ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا. تو نہیں ہر جگہ آپ کو کمی نظر آئے گی. اسکولوں کا مقصد تھا تعلیم، وہ تعلیم کی کمی ہو گئی، وہ بھی پیشہ ورانہ مال کمانے کا ذریعہ بنا. نمبر 100 دعا کا اہتمام نہ کرنا. دعا کا اہتمام نہ کرنا. سلف کی عزت کی وجہ ان میں دعاؤں کا اہتمام تھا. ہر وقت دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. جب کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، رجوع اللہ ہوتا. ادھر اللہ سے مانگا، اللہ دعا قبول کر کے جو مانگتے اللہ عطا فرما دیتا. آج اللہ سے تعلق کمزور ہے، مخلوق کے دروازوں پہ جانا ہے. کوئی عاملوں کے پاس، کوئی ڈاکٹروں کے پاس، کوئی طبیبوں کے پاس، معالجوں کے پاس رش ہے. مسجدیں ویران ہیں. نماز سے تعلق کمزور ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے. اس لیے ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے. یہ 100 اسباب میں نے بیان کر دیے. اگر یہ 100 باتیں ہماری زندگیوں میں آئیں، اللہ ہمیں عزت دے گا. اب ان وجوہات کی وجہ سے ہماری وقتی طور پہ جو تنزلی ہوئی، یہ 100 اسباب تھے. تو ان 100 سے اگر بچیں گے، اللہ مسلمانوں کو وہی عزت دے گا جو اللہ رب العزت نے ان کو عزت ماضی میں عطا کی تھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور ہم سب کا خاتمہ اے اللہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.